پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کو ہمارے پروگرام بچے اور قرآن میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کے ساتھ تین مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اللہ پاک اس کے اس دن کے اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی جانب اور تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ فیضان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی فیضان بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ سورہ آل عمران کی کچھ آیتیں۔ ماشاء اللہ، آپ شروع کریں۔ لیکن مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے بہت ہی ادب و احترام سے تلاوت قرآن پاک سننی ہے، کیونکہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جی فیضان بھائی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فیضان بھائی، آپ نے بہت ہی پیاری آواز میں، بہت ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک کی۔ اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو بار بار میٹھے مدینے کی بات اب حاضر نصیب فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ابھی ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی تو مجھے امید ہے کہ دلی سکون ملا ہوگا آپ لوگوں کو بھی۔ اور تلاوت قرآن پاک کرنا اور قرآن پاک کو سمجھنا، قرآن پاک کو سننا، یہ سب عظیم ثواب کی بات ہے، اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام بچے اور قرآن میں الحمدللہ ہمارے ساتھ راشد نور مدنی بھائی بھی ہوتے ہیں اور ان سے ہم کسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ آئیے راشد بھائی کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ راشد بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بچوں آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام بچوں قرآن میں ایک خاص ٹاپک پر ہم راشد بھائی سے سوالات پوچھتے ہیں، راشد بھائی سے گفتگو کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ٹاپک پر قرآنی آیات شامل کریں۔
آج کا ہمارا کیا ٹاپک ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا انتظار کیجئے۔ راشد بھائی سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ تلاوت قرآن پاک کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ ابھی آپ نے بھی تلاوت قرآن پاک سنی، تلاوت قرآن پاک کرنے کے کیا فضائل ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک پڑھنے کے ویسے تو بہت سارے فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی بھی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جس شخص کو قرآن کی تلاوت نے، قرآن پڑھنے نے میرا ذکر کرنے سے اور مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھا، یعنی وہ مجھ سے قرآن پڑھتے رہنے کی وجہ سے سوال نہ کر سکا، دعا نہ کر سکا، یا اس کے علاوہ دوسرے اذکار یا ذکر نہ کر سکا، تو فرمایا اس شخص کو میں مانگنے والے سے بہتر عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جو دعا کرنے والا ہے، جو مانگنے والا ہے، اس سے بہتر اسے عطا کروں گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، کتنی خوبصورت فضیلت ہے۔ تو نیت کر لیجئے، مدنی چینل پر جو بچے ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ بھی نیت کر لیجئے، انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی ضرور تلاوت کیا کریں گے۔ اس سے انشاءاللہ بہت دلی سکون بھی آپ کو ملے گا اور گھر میں بھی انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے بہترین امت۔ تو آئیے راشد بھائی سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی راشد بھائی، آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے بہترین امت۔ تو امت تو بہت ساری آئی ہیں اور گئی بھی ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی بھی امت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہ بہترین امت کون سی ہے؟ امتیں بہت ساری آئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی امت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امتیں بہت ساری آئی ہیں، لیکن قرآن پاک میں جس امت کو بہترین فرمایا گیا، آپ جانتے ہیں وہ کون سی امت ہے؟ وہ امت ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو امت ہے، یعنی وہ لوگ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ سب امتوں میں سے بہترین امت ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب بہترین امت وہ کون سی ہے؟ بہترین امت کی صفات کیا ہیں؟ ان کی خوبیاں کیا کیا ہیں؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت، فرمایا تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، بہترین امت ہو جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ اب تمہارے اوصاف کیا ہیں؟ تمہاری خوبیاں کیا ہیں؟ تمہارا کمال کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں بہترین امت کی 3 خوبیاں بیان کی گئیں۔ پہلی خوبی کیا بیان کی گئی؟ کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، دوسروں کو نماز کی دعوت دیتے ہو، اچھے کاموں کی ترغیب دیتے ہو، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کا تم حکم دیتے ہو۔ نیکیاں، بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں، تو نیکی کرنے کا تم حکم دیتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو۔ اور وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، دوسری بات تم برائی سے منع کرتے ہو۔ برائی سے منع، برائی سے کوئی غلط بات تمہیں نظر آتی ہے تو اس سے روکتے ہو۔ کوئی جھگڑا ہو رہا ہو تو اسے روکتے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہو تو جھگڑے کو ختم کرواتے ہو، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس ظلم کو روکتے ہو۔ جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی غلط کام ہیں، تو تمہارا دوسرا وصف، دوسری تمہاری خوبی کیا ہے؟ کہ تم ان برائیوں کو روکتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ اور تیسری خوبی اللہ پاک نے بیان فرمائی، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ کو ایک مانتے ہو، اللہ کو اپنا مالک مانتے ہو، اللہ کو خالق مانتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ پر ایمان لاتے ہو، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہو، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرتے ہو، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جاتے ہو۔ تو بہترین امت کی 3 خوبیاں بیان کی گئیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ایک روایت تفسیر صراط الجنان میں بیان کی گئی کہ نبی مکرم شفیع معظم ہم سب کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ کچھ عطا کیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا. مجھے وہ عطا کیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے جو آپ کو ملا ہے کسی اور نبی کو نہیں ملا؟ ارشاد فرمایا کہ رعب دبدبے کے ساتھ میری مدد کی گئی. دوسری بات فرمایا مجھے زمین کی چابیاں دی گئیں. تیسری بات فرمایا میرا نام احمد رکھا گیا، اور فرمایا میرے لیے مٹی کو پاک کرنے والا بنا دیا گیا، اور فرمایا میری امت کو بہترین بنا دیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پیارے بچوں، اس سے اندازہ لگائیے، ذرا سوچئے ہماری فضیلت کتنی زیادہ ہے، ہماری فضیلت کتنی ہے. اللہ پاک نے ہمیں بہترین امت فرمایا، تو بہترین امت ہونے کے طور پر ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں؟ ثواب کے کام کرنے ہیں، ثواب کے کام کرنے ہیں، نیکی کا حکم دینا ہے، نیکی کی بات کرنی ہے، اور برائی سے روکنا ہے. تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم بھی نیک بنیں گے. جب ہم نیک بنیں گے دوسرے بھی انشاءاللہ نیک بنیں گے. وہ کہتے ہیں نا نیک بنو نیکی پھیلاؤ، نیک بنو نیکی پھیلاؤ. انشاءاللہ جب ہم دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں گے، برائی سے منع کریں گے، تو انشاءاللہ زمانے کے اندر لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں گے، پیار کریں گے، اور انشاءاللہ بہت زیادہ محبتیں بھی عام ہوں گی اور نفرتیں ختم ہوں گی انشاءاللہ. راشد بھائی، ابھی آپ نے کہا کہ بہترین امت کی خوبی یہ ہے کہ وہ برائی سے منع کرتی ہے اور نیکی کی دعوت دیتی ہے، اور برائی سے روکتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ بہت اچھا بیٹا آپ نے سوال کیا ہے کہ نیکی کی دعوت جب ہم کسی کو دیں، جب ہم کسی کو یہ کہتے ہیں کہ آئیے نماز کے لیے چلیں، یا آپ کوئی بھی غلط کام نہ کریں، تو ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، سمجھانا کیسے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ڈانٹ کر دوسرے کو سمجھانا شروع کر دیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، چلو نماز کے لیے، بے شرم آدمی ہو، گالیاں نکالتے ہو، بڑے بدتمیز ہو. تو اگر ہم اس طرح کسی کو ڈانٹ کر سمجھائیں گے تو ہماری بات وہ مانے گا تو نہیں، الٹا کہے گا بھائی اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرنے دو، تم کون ہو تو مجھے سمجھانے والے. تو جھگڑا ہوگا نا. تو نیکی کی دعوت دینے والے کے لیے خاص طور پر کن کن باتوں کا اسے خیال رکھنا چاہیے، اس بارے میں اللہ پاک قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ. فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو. پیارے بچوں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. پہلی بات فرمایا کہ جب کسی کو سمجھاؤ تو سمجھانے میں تم نے 2 باتوں کا خیال کرنا ہے. ایک بات کا خیال تو یہ کرنا ہے کہ اسے حکمت کے ساتھ سمجھاؤ، حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ، نیکی کی طرف بلاؤ. حکمت کا مطلب کیا ہے؟ سمجھداری کے ساتھ، بے وقوفی کے ساتھ نہیں، چلا کر نہیں، تو تکار کر کے نہیں، ابے تبے کر کے نہیں، گالیاں نکال کر نہیں، غصے میں آ کر نہیں، بلکہ نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ اسے سمجھائیے. دوسرے نمبر پر فرمایا اچھی نصیحت کے ساتھ. نصیحت کرنی ہے تو اچھے انداز سے نصیحت کرنی ہے. نصیحت کرتے ہوئے جب آپ اسے سمجھائیں گے، بلائیں گے، تو آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر کیا ہوگا؟ وہ مسجد میں آئے گا، وہ قرآن پڑھے گا، وہ نمازی بنے گا، وہ آپ کی بات مانتے ہوئے گالیوں سے رک جائے گا. اور تیسری بات ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کبھی بحث کرنی پڑے، اگر ڈیبیٹ کرنی پڑے، وہ آگے سے آپ بلا وجہ آپ سے جھگڑا کرنا شروع کر دے، تو اب آپ نے ایسے نہیں کرنا کہ آپ اسے کہے نہیں نہیں ایسا ہی ہے، یہی لکھا ہے، فلاں سے میں نے سنا ہے، اس سے میں نے سنا ہے. یہ نہیں، بلکہ آپ نے اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. اب بھی آپ نے اس کی بات کا جواب دینا ہے. وہ آپ سے سوال کیا کر رہا ہے تو آپ نے اسی کے مطابق جواب دینا ہے، لیکن جھگڑے کے ساتھ نہیں، غصے کے ساتھ نہیں. جب وہ سامنے سے غصہ کر رہا ہو اور آپ آگے سے مسکرانا شروع کر دیں، مسکرا کر جب اس سے بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا.
وہ کہے گا یار میں تو اتنے غصے سے بول رہا ہوں اور یہ بڑی محبت سے باتیں کر رہا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ آپ سے محبت کرے گا اور کہے گا کہ چلیے بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ آپ کی بات مان کر انشاءاللہ مسجد میں بھی جانے والا بنے گا اور قرآن بھی پڑھنے والا بنے گا. جو آپ اسے نیکی کی دعوت دیں گے تو آپ کی بات سن کر وہ انشاءاللہ عمل بھی کرنے میں کامیاب ہوگا. راشد بھائی ابھی آپ نے بتایا کہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اب یہ بتائیں کہ جو نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو اس کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے اور اس کی نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نیت کیا ہونی چاہیے. اور تیسری بات یہ کہ کوئی کسی کام پر عمل نہ کرتا ہو، نیکی کی دعوت دینے والا کسی کام پر عمل نہ کرتا ہو تو وہ دوسرے کو بھی نہیں سمجھا سکتا کہ بھائی یہ کام کرو، یہ کام چھوڑ دو. جیسے فار ایگزامپل کہ قرآن پڑھتا وہ خود نہ ہو، نیکی کی دعوت دینے والا وہ خود قرآن نہ پڑھتا ہو، لیکن دوسرے کو ترغیب دلائے کہ بھائی آپ قرآن پڑھو، تو کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھا بیٹا آپ نے سوال کیا. دیکھیں اس بارے میں سب سے پہلا جو آپ نے سوال کیا کہ نیکی کی دعوت دینے والے کے پاس علم کتنا ہونا چاہیے، اس میں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ جو دوسروں کو نیکی کی بات سمجھائے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے یا برائی سے منع کرے، کم از کم اسے اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ اس کام کو وہ اچھی طرح بیان کر سکے، اس کام کے بارے میں اچھی طرح بیان کر سکے. اتنا نالج تو ہونا اس کے پاس. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھا کریں، اب مجھے پتا تو ہونا نماز ہے کیا چیز. اگر اسی طرح میں کسی سے کہتا ہوں کہ بھائی ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں، تو میں خود بھی تو ہفتہ وار اجتماع میں کبھی شرکت کی ہو، مجھے پتا ہو کہ ہفتہ وار اجتماع میں کیا کیا ہوتا ہے. کیونکہ اگر اس نے پوچھ لیا کہ بھائی ہفتہ وار اجتماع میں ہوتا کیا ہے، کہاں ہوتا ہے اجتماع، اس میں ہوتا کیا ہے، تو اگر میں نے خود شرکت کی ہوگی، مجھے اس بارے میں معلومات ہوں گی، تو میں اسے بتاؤں گا کہ ہفتہ وار اجتماع میں جب آپ جاتے ہیں تو وہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے، وہاں نعت پڑھی جاتی ہے، وہاں پر بیان ہوتا ہے، اجتماعی ذکر ہوتا ہے، اجتماعی دعا ہوتی ہے، پھر بعد میں مدنی حلقے ہوتے ہیں، اس میں دعائیں سکھائی جاتی ہیں. تو اسی طرح اگر میں کسی سے کہتا ہوں کہ آپ مدنی مذاکرہ گھر میں دیکھا کریں یا مدنی. راشد بھائی یہ اجتماعی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بولا اجتماعی. بیٹا اجتماع یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہر جمعرات کو ایک مسجد میں خاص پوائنٹ ہوتے ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں. ایک بہت بڑی جو مسجد ہوتی ہے وہاں پر اسلامی بھائی جمع ہو کر، اور پھر اسی طرح جس طرح میں نے بیان کیا کہ تلاوت ہوتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، بیان وغیرہ ہوتا ہے. جیسے فیضان مدینہ، جیسے الحمدللہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں، یا مرکز الاولیاء لاہور میں، یا پاکستان کے مختلف شہروں میں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے سینکڑوں ہزاروں شہروں میں مختلف جگہوں پر اجتماعات ہوتے ہیں تو غلط نہیں ہوگا. الحمدللہ مدنی چینل پر بھی اجتماع دکھایا جاتا ہے. تو آپ اسی طرح کسی کو جب دعوت دیتے ہیں تو آپ کو معلومات ہونی چاہیے اس کے بارے میں. اسی طرح جب میں کہوں کہ مدنی مذاکرہ آپ دیکھا کریں یا مدنی مذاکرے میں شرکت کیا کریں، تو اگر کوئی پوچھے بھائی مدنی مذاکرہ کیا ہوتا ہے، تو مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ مدنی مذاکرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوتے ہیں. آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں، آپ ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں، آپ اسلامی بھائیوں کی تربیت کرتے ہیں. اس میں بچوں کے لیے بھی بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، تو اس میں امیر اہل سنت تربیت فرما رہے ہوتے ہیں. اس طرح پیارے بچوں، جب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دینے جاتے ہیں تو آپ کو علم ہوگا تو سامنے والا جو شخص ہے، سامنے والا جو بچہ ہے، وہ آپ کی بات کو فالو کرے گا، سمجھے گا. دوسری بات آپ نے پوچھا کہ نیکی کی دعوت دینے والے کی نیت کیا ہو. بیٹا نیت تو جو بھی اچھا کام کریں، نیک کام کریں یا ایسا کوئی کام کریں جس میں بظاہر کوئی ثواب کی بات نہ ہو، لیکن اگر آپ اچھی نیت کر لیتے ہیں تو نیت کرنے سے آپ کو اس عمل کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. فور ایگزامپل، آپ اپنے کسی دوست کے پاس جاتے ہیں، وہ بیمار ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگر نیت یہ کر لیتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے پاس جا رہا ہوں، عیادت کروں گا، کیونکہ بیمار کی تیمارداری کرنا، عیادت کرنا، حال احوال پوچھنا یہ ثواب کی بات ہے، تو آپ کو نیت کا ثواب مل جائے گا. اسی طرح آپ مسجد میں جا رہے ہیں اور آپ یہ نیت کر لیتے ہیں ساتھ میں کہ میں مسجد کی زیارت کروں گا، قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، وہاں باجماعت نماز پڑھوں گا، تو آپ کو اتنی زیادہ نیتیں کرنے کا ثواب ملے گا. اسی طرح جب آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو اس میں آپ کی نیت، پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو،
کیونکہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوسروں کو نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے، اس لیے اس سنت پر میں بھی عمل کروں گا۔ اچھا، اسی طرح آپ یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت دوں گا تو انشاءاللہ جب یہ عمل کرے گا تو اچھا بنے گا، جب یہ اچھا بنے گا اس کے ماں باپ کی دعائیں بھی مجھے ملیں گی، اس کی دعائیں بھی مجھے ملیں گی۔ اور تیسری بات آپ نے بیٹا جو پوچھی کہ اگر کوئی نیکی کی دعوت کسی کو دیتا ہے تو کیا پہلے خود عمل کرنے والا ہو تبھی دے سکتا ہے حکم کسی کو، یا نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، یا اگر وہ عمل نہیں کرتا، جیسے روزانہ قرآن پڑھنے کی اس کی عادت نہیں ہے، تو کیا وہ دوسرے کو سمجھا سکتا ہے کہ بھئی آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرو؟ بالکل سمجھا سکتا ہے، اور سمجھانا بھی چاہیے، کیونکہ جب آپ کوئی کام نہیں کرتے، کسی کام میں آپ سے سستی ہو جاتی ہے اور آپ بار بار کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی قرآن پڑھا کریں، بھائی آپ نماز پڑھا کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو خود بھی شرم آئے گی کہ میں خود تو عمل کرتا نہیں ہوں، دوسروں کو بار بار کہہ رہا ہوں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ خود بھی اس کام کے عادی ہو جائیں گے، خود بھی اس کام کو پابندی سے کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ راشد بھائی، اس کام کو ہم نے بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا۔ بالکل، اس کام کو ہم نے بھی کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی ہے۔ لیکن پیارے بچوں، ایسا نہیں ہونا کہ آپ خود کوئی بھی کام نہ کریں، کچھ بھی آپ نہ نمازیں پڑھیں نہ قرآن پڑھیں، آپ خود گناہ کر رہے ہوں اور ساتھ میں دوسروں کو لیکچر دینا شروع کر دے، تم یہ نہیں کرتے ہو، وہ نہیں کرتے ہو۔ ایسا کرنا ایمان والے جو ہیں، مسلمان جو ہیں، ان کی شان نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ پھر فرمایا اللہ کے نزدیک کتنی سخت ناپسند ہے کہ وہ بات کہو جو نہ کرو، جو خود نہیں کرتے اس پر دوسروں کو آپ لیکچر دیتے رہو۔ اللہ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو تم اچھی بات کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے کو بھولے ہوئے ہو؟ مطلب کیا ہے کہ جب آپ دوسروں کو اچھی بات کا حکم کرتے ہیں تو خود بھی اس پر عمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خود تو بھولے ہوئے ہوں، خود عمل نہ کریں اور دوسروں کو آپ لیکچر دینا شروع کر دیں، دوسروں کو نصیحت کرتے رہیں اور خود اپنے آپ کو بھلائے بیٹھے رہیں۔ تو ایسا کرنا ایمان والوں کی شان نہیں۔ بہترین امت کی خوبی کیا ہے کہ جب دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو راشد بھائی آپ نے بیان فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بہترین امت ہے، اور اس امت کی خوبیاں بھی آپ نے بیان فرمائی کہ اس امت کے لوگ جو ہیں وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور غلط کام نہیں کرتے، نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس امت کے بہترین ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس امت کے بہترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس امت کے جو نبی ہیں وہ اللہ پاک کے محبوب ہیں۔ جب وہ اللہ پاک کے محبوب ہیں تو ان کے صدقے ہم بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کے محبوب ہوں گے، جبکہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھیں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ کیوں؟ اس کا جواب آگے ارشاد فرمایا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تم پر نگہبان اور گواہ ہوں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن پر ہم گواہ ہوں گے؟ پیارے بچوں، اس آیت میں امت وسط ہمیں فرمایا گیا۔ وسط کہتے ہیں درمیانی چیز کو، عربی میں وسط کسے کہتے ہیں؟ درمیانی چیز کو، جو چیز درمیان میں ہو، ٹھیک ہے۔ اب امت وسط جو فرمایا گیا تو وسط کے دو معنی بیان کیے گئے ہیں تفاسیر کے اندر۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ جو شے درمیان میں ہوتی ہے وہ بہترین ہوتی ہے، اور اس معنی کی تائید، اس معنی کا مفہوم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں بھی بیان کیا گیا۔ اس میں فرمایا گیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ تو اس طور پر اس آیت کا ترجمہ کیا ہوگا کہ تم بہترین امت ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح
ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ وسط کہتے ہیں کڑی، کڑی سمجھتے ہیں؟ زنجیر ہوتی ہے نا، زنجیر میں جو کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں انہیں کڑی کہتے ہیں۔ اچھا، ایک کڑی دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہے، تو اس طور پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انسانوں کے درمیان ایک کڑی ہو، ایک واسطہ ہو، ایک ذریعہ ہو۔ تو پیارے بچوں، اس امت کے بہترین ہونے کی جو ایک وجہ وہ تو یہ جو میں نے پہلے بھی بیان کی کہ چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں تو ہم ان کی امت ہیں، تو ان کے صدقے ہم بھی بہترین ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، جس طرح ہم نے تمہیں ہدایت دی اور خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا کہ تم اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ جی راشد بھائی، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ جی بیٹا پوچھئے۔ جو بچے نیچے گلی میں کیا بولتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا پڈا کراتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں ان کو کیا روکنا چاہیے؟ اگر ان کو نیا روکنا ہے، یہ بولیں کہ ان کا ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے اس میں، تو اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ بیٹا اس میں یہ دیکھ لیں کہ اگر اس بچے کو آپ سمجھاتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے سمجھانے سے وہ میری بات مان لے گا اور گالیاں نکالنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ جیسے مسجد میں نہیں جاتا، اور اگر میں اسے سمجھاتا ہوں تو وہ نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے گا، یا وہ قرآن نہیں پڑھتا اور میں اگر اسے سمجھاؤں گا تو قرآن پڑھنا شروع کر دے گا، تو پھر آپ کو سمجھانا چاہیے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرن، فرمایا کہ تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے چاہیے فلیغیرہ بیدی، تو اپنے ہاتھ سے اسے تبدیل کر دے، اسے روک دے برائی سے۔ فإن لم یستطع، اگر تم اسے ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے، فبلسانی، تو پھر اپنی زبان سے اسے سمجھاؤ، زبان سے منع کرو۔ فرمایا فإن لم یستطع، اگر زبان سے کہنے کی بھی تم طاقت نہیں رکھتے، فبقلبی، تو اپنے دل میں اسے برا جانو، دل میں اسے برا جانو کہ یہ شخص جو کام کر رہا ہے یا بچہ جو گالیاں نکال رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے۔ فرمایا وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ سمجھا سکتے ہیں تو پھر سمجھائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کے سامنے کوئی گالیاں نکال رہا ہے اور آپ کو پتہ میں سمجھا سکتا ہوں، آپ پھر بھی نہیں سمجھاتے، تو یہ تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا، اس سے تو برائیاں پھیلتی چلی جائیں گی۔ اگر کوئی بھی ایک دوسرے کو نہیں سمجھائے گا تو پھر لوگ اچھے کیسے بنیں گے، بچے اچھے کیسے ہوں گے؟ تو سمجھانا چاہیے۔ راشد بھائی، میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی بیٹا کیجئے، کیا سوال کرنا آپ نے؟ جو لوگ نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پاک ان کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ ایسے لوگ جو دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں قرآن پاک ہماری یہ رہنمائی فرماتا ہے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، وہ برے لوگ ہیں۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے رہتے ہیں، برائی سے منع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، فرمایا وہ ایک دوسرے کو کسی برے کام سے منع نہ کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے پہلے زمانے میں جو دوسروں کو برے کام کرنے سے منع نہ کرتے تھے۔ فرمایا لبئس ما کانوا یفعلون، جو لوگ ایسا کرتے تھے بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے تھے۔ اچھے کام کون سے ہیں؟ کہ جب آپ کے سامنے کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہوں تو آپ اسے سمجھائیں، سمجھانے سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے۔ سمجھانے سے کیا ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے، اور نہ سمجھانے سے نقصان ہوتا ہے۔ تو ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے نا، نقصان تو نہیں حاصل کرنا چاہیے۔ تو نیت کیجئے اگر ہمارے سامنے کوئی بھی غلط کام کرے گا تو ہم اسے پیار سے سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ راشد بھائی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں سمجھایا کہ نیکی کی دعوت دینی ہے اور برائی سے لوگوں کو منع کرنا ہے۔ تو آخر میں آپ یہ بتائیے کہ نیکی کی دعوت دینے کی قرآن پاک میں کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ قرآن پاک میں نیکی کی دعوت دینے کی جو اہمیت بیان کی گئی، اس بات کا اندازہ آپ اس قرآن پاک کی آیت سے بیٹا لگائیے۔
اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، فرمایا اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرے، روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک گروہ، ایسا گروپ ایک ہونا چاہیے، ایسے لوگ ہر دور میں ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، انہیں برائی سے منع کریں۔ اگر موجودہ دور میں ہم دیکھتے ہیں تو دعوت اسلامی ایک ایسی پیاری مدنی تحریک ہے کہ جس میں بچوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پیارے بچوں، یہ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں کہ میں اور آپ مدنی چینل پر ہیں اور لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے نیک بن چکے ہیں، امامے پہننے والے بن گئے، نمازی بن گئے، چہرے پر انہوں نے داڑیاں سجائیں، اور کتنے بچے ہیں جو حافظ قرآن بن گئے مدرسۃ المدینہ میں پڑھ کر، اور دنیا بھر میں آن لائن قرآن پاک سیکھنے والے ہزاروں بچے ہیں، بچیاں ہیں۔ اسی طرح جامعۃ المدینہ جس میں عالم کورس بچے کر رہے ہیں اور مفتی بنائے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ کس کی برکتیں ہیں؟ ایک ایسے گروہ کی، تنظیم کی، دعوت اسلامی کی یہ برکتیں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اس دعوت اسلامی کو بنانے والے کون ہیں؟ امیر اہل سنت، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ دیکھیے کتنے سال پہلے، تقریباً 40-42 سال پہلے امیر اہل سنت نے یہ دعوت اسلامی کی تنظیم بنائی، ایک جماعت بنائی، اور اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے کا جو سلسلہ شروع کیا، اس کی الحمدللہ ہم برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، جو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیتے ہیں، دوسروں کو برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو نہیں سمجھائیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ بالکل آپ کا نقصان ہے، کیونکہ وہ برائی آہستہ آہستہ آپ تک بھی پہنچے گی۔ پیارے بچوں، جب آپ دوسروں کو سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ برائی آپ میں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے منع کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، میں آپ کو ایک دعوت دوں کہ نیکی کی دعوت یہ کتاب ہے، امیر اہل سنت نے اس کو تحریر فرمایا، تو آپ اس بک کو لیں اور اسے پڑھیں۔ یہاں جب اسے اسٹڈی کریں گے، گھر میں اس کا درس دیں گے تو انشاءاللہ جل بہت ساری مفید معلومات ملیں گی نیکی کی دعوت کے حوالے سے۔ تو آپ اس کتاب کا گھر میں درس بھی دیں، آپ کو بہت ساری معلومات سیکھ، گھر میں بھی انشاءاللہ بڑا اچھا ایک ماحول بنے گا۔ جب گھر میں درس دیں گے تو نیکی کی دعوت، وہ باتیں جو آپ خود نہیں بتا سکتے تو اس کتاب کے ذریعے بتانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور مفید معلومات بھی ملیں گی۔ مفید معلومات بھی انشاءاللہ بالکل حاصل ہوں گی۔ تو نیکی کی دعوت یہ کتاب ہے۔ آپ دعوت اسلامی کی آفیشیل ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہمارے پروگرام بچوں اور قرآن کا وقت اختتام تک پہنچا۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئی ایپیسوڈ میں، لیکن آخر میں آپ کو سوشل میڈیا کا لنک دوں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے کڈس بندی چینل کے نام سے، اور فیس بک پر، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ بھی ہمارا اسی نام سے پیج ہے، اسی نام سے چینل ہے، تو آپ فالو کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمارے دیگر پروگرام بھی آپ وہاں پر جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا